أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کا دین جسے نہیں حاصل ہے، اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہو جائے تو بھی وہ بہت بڑا بدنصیب ہے. حکومت، اقتدار، دولت، طاقت، جو کچھ بھی میسر آ جائے، حسن و جمال مل جائے، لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ کا دین اور ایمان نہیں میسر ہے تو انتہائی بدنصیب ہے. اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یقیناً اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں کہ ہمیں ایمان اور دین کی نعمت حاصل ہے. یہ جو دین ہے، اسلام جس کا نام ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام. یہ دین اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں، یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا نہیں. بالکل ابتدا سے حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنے نبی اور رسول آئے سب کو یہی دین ملا. آج سے قریب 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وہاں بھی اسلام لفظ آتا ہے. قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. تو ایک بہت بڑی بات ہے یہ اصولی طور پر ہر مسلمان، بچے، نوجوان، بوڑھے، خواتین سب کے لیے ایک بہت ہی اعتماد اور یقین کی بات ہے کہ اسلام ایک وصولی دین ہے، ایک پرنسپل بیسڈ دین ہے. جو بھی اس پرنسپل اور رسول کو مان لے، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، بس سارے کے سارے لوگ جو لوگ اس اصول کو مان لیں وہ مسلم ہیں. جس اصول کو نہ مانے، چاہے وہ مکہ معظمہ ہی کا کیوں نہ رہنے والا ہو، وہ غیر مسلم ہے. تو یہ جو اصول ہے یہ اسلام کو ممتاز بنا دیتا ہے، ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے اسلام کا. یہ آپ دنیا کے مذاہب کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عیسائیت ہے، بودھ کی وجہ سے بودھزم ہے، اس طرح سے جینزم ہے، اسی طرح سے یہودی قبیلے کی وجہ سے ہے یہودی قوم، یہودی مذہب. اور ہندوستان کا جو مذہب ہے وہ ایک علاقے کی اس طرف ہند سندھ ندی یعنی ہند کی اس طرف رہنے والے لوگ وہ ہندو کہلاتے ہیں. بہرکیف اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک وصولی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو اپنے لیے مقبول دین قرار دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام.
یہ کسی شخص کے نام پہ نہیں، کسی علاقے کے نام پہ نہیں ہے، ایک یونیورسل دین ہے، ایک آفاقی دین، ہر زمانے کے لیے ہے، بالکل ابتدا سے انسانوں کے لیے اللہ نے اسی دین کو قبول کیا۔ یہ بات بہت زیادہ ہمیں یقین کے ساتھ سمجھنی چاہیے، ورنہ پھر اگر ہم اس میں ذرا بھی لوز پڑے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوسرے مذاہب کی طرح اس مذہب کو بھی، اس دین کو بھی ہم ماڈرنزم بنا لیں گے، پھر کوئی اور نام آ جائے گا، پھر کوئی اور، جیسے عرب قومیت کی بات کی، بہت سے انگریزوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی اور خوب تعریف کی ہے کہ عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، غریبوں کے خیر خواہ تھے اور بہت ہی پاکیزہ زندگی گزاری، لیکن سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ عربوں کے ہیرو تھے، عالمی سطح پر ان کا کوئی رول نہیں ہے، تو وہ ایک عربوں کے قومی ہیرو تھے، جبکہ قرآن نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور اے محمد ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی حیثیت ہے، آفاقی حیثیت ہے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں ایک جگہ کہا ہے کہ جب شکوہ میں کہا تھا کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناشائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بھئی سب سے آپ محبت کرتے ہیں، سب کو آپ عروج دے دیتے ہیں، ایمان والے ہم ہیں اور عروج دوسروں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا بہت زبردست کہ جو ہے کسی ایک جائی سے اب عہد غلامی کرو، امت احمد مرسل کو مقامی کرو۔ امت احمد مرسل جو ہے وہ تو ایک عالمی امت ہے، کیونکہ ایک عالمی نبی کی امت ہے، ایک گلوبل نبی کی امت ہے، آفاقی نبی کی امت ہے، تو وہ محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم مسلم ہوتے ہیں تو اقبال کے فارسی میں شعر ہے کہ ہر ملک ملک ماس کی ملک خدائے ماس، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے نا، ہر جگہ پہ اسلام کا حق ہے کیونکہ اسلامی دین فطرت ہے۔ تو یہاں میں صرف یہ بات سمجھ جاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیات پڑھی، اس سے پہلے صرف اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا دین اسلام ہے، یہ دو چیزوں کی ایک جائز سے بنتا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی سیرت اور کتاب۔ اللہ کی کتاب جو ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ یہ بک آف پرنسپلز اینڈ گائیڈنس، اصول اور رہنمائی کی کتاب ہے، تو یہ اصول اور رہنمائی پیغمبر کی زندگی میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ ان پرنسپلز کا پریکٹیکل ایسپیکٹ وہ قرآن کا پریکٹیکل ایسپیکٹ رسول کی ذات، یعنی اصول اور عمل اور رسول، یہ دونوں ملا کر کے ہدایت بنی اور یہی ہدایت اسلام۔ اگر آپ اسلام میں نبی کی اہمیت ختم کر دیں گے آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے، آپ اسلام میں قرآن کی اہمیت ختم کر دیں گے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے میں نے اشارہ کیا۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا مکے کے اندر، 18 رمضان کو پہلی 5 آیتیں اتری سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اتری رمضان میں اتری، اور گویا قرآن نے تو کہا کہ یہ قرآن مجید رمضان میں اترا۔ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رمضان میں قرآن جو نازل ہونا شروع ہوا تو 13 سال تک مکے میں نازل ہوتا رہا، تو روزے کی جو عبادت فرض نہیں ہے۔ 1 سال مدینے ہجرت کر کے آپ آگے گزر گیا، تب جا کر کے اس کے 1 سال کے بعد روزے کی عبادت فرض ہوئی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ 14 سال قرآن مجید اترتے ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رمضان میں ایک ایسی عبادت فرض کی کہ گویا اب تک 14 سال تک جو اسلام کی تعلیمات اتری ہیں اور مکے میں ان پہ پوری طرح عمل کرنے کا ماحول نہیں تھا، وہاں مسلمان انتہائی بے بسی مظلومیت کے عالم میں تھے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اب جب مدینے میں آ گئے
اور مدینے میں 1 سال گزرنے کے بعد ان کو ٹکاؤ اور ٹھہراؤ مل گیا. اب اپنی اللہ کی رہنمائی اور ہدایت پر عمل کرنے کا ان کو موقع میسر آ رہا تھا. تو اللہ نے ایسی عبادت اسی مہینے میں فرض کر دی کہ جتنی اب تک کی تعلیمات تھیں ان میں اس کی روشنی میں مسلمان اپنے آپ کو ایک دم ڈھال دے. یعنی وہ ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرض کی. اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ یہ جو رمضان میں یہ جو روزوں کی عبادت ہے، میں بھی اس کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو عبادت ہے یہ انسان کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کا رنگ انسان میں پیدا کرنے میں اس عبادت کی کوئی مثال نہیں. میں اکثر سمجھاتا ہوں لوگوں کو، اور مجھے اس کی سمجھ میں آتی ہے باتیں، کہ جو جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی پیوریفیکیشن کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے آپ کو پریکاشنری ایفرٹس لینے پڑتے ہیں، آپ کو احتیاط کرنا پڑتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹرز اور حکیموں نے ہمیں پرہیز کا حکم دیا. پرہیز کریں گے تو وہ بیماریوں خرابیوں سے بچ جائیں گے اور جسم فریش ہو جائے گا. جسم میں جو کچھ آپ لیں گے وہ اچھی طرح سے آپ کو نیوٹریشن فراہم کرے گا، قوت اور غذائیت فراہم کرے گا. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، چاہے جتنی اچھی دوا لے لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو جسم میں جب خرابیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے دواؤں کے ساتھ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ پرہیز ہے. لیکن جب روح میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، روح اخلاق خراب ہونے لگتا ہے، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو روحانی بیماریوں سے بچنے، جو خرابیاں روح کی زندگی اور تازگی میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں روح میں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو عمل ہے اس کو تقویٰ ہے. حالانکہ دونوں کا پرہیز کا مطلب بھی بچنا اور تقوی کا بھی مطلب بچنا، لیکن جو ظاہری اعتبار سے ظاہری بیماریوں سے بچنے کا نام گویا پرہیز ہے، اور روحانی بیماریوں سے بچنے کا نام، اخلاقی بیماریوں سے بچنے کا نام تقویٰ. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی زندگی میں اتنی خوبصورت عبادت دی. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ صیام لکھ دیے گئے، جس کا ترجمہ ہم روزے کرتے ہیں. ابھی میں اس پہ تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ تم پہ صیام لکھ دیے گئے ہیں، روزے لکھ دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تھے. اشارہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ کوئی تم پر ہی نہیں لاتی گئی ہے. ماضی میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی جن کی بھی امتیں رہیں، سب امتوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ سب کو دیا گیا، سب کو دی گئی ہے عبادت. دن الگ الگ تھے، انداز الگ الگ تھے، لیکن روزے کو آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں، ان کے یہاں بھی ہے. آپ یہودیوں کو دیکھ لیجیے، ان کے یہاں بھی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مشرک قومیں نہیں مراد ہیں، جیسے مشرک قوموں کے یہاں جو برت ورت ہوتا ہے وہ نہیں مراد ہے، کیونکہ یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں مطلب ہے کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کتابوں میں بات لکھی گئی تھی کہ ان پہ روزے فرض ہیں. اب یہ جو روزے فرض کیے گئے، اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ تمہاری روحانی تربیت کے لیے، تمہاری اخلاقی تربیت کے لیے بہت مفید عبادت ہے، اور اتنی مفید ہے اور اتنی افیکٹو ہے، مؤثر ہے کہ ہر زمانے میں میں نے انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے اس کو رکھا ہے. یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، اس کے پہلے یہ جو ہے گویا روزے والی آیت 183 نمبر کی آیت سورہ بقرہ، 138 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا ہے. اب 38 نمبر کی آیت میں بات کہی گئی ہے، آپ ایک دو رکوع پڑھیں گے اس کے بعد روزے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسی عبادت ہمیں دے دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد کہ جو ہمیں اللہ کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ دے. اس کی بات ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ جو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ روزہ گویا پرہیزگاری یعنی اخلاقی روحانی طور پر بچنے کا نام ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 میں حلال و حرام کی لیمیٹیشنز بتائی. اس کے بعد 177 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے. ایک تو یہ حد ہے، لمٹس ہے کہ بھئی حلالی ہے حرامی ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے. پھر 177 نمبر کی آیت میں اللہ نے بتایا کہ تمہارے اوپر حقوق کیا ہے. آیت ہے کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ سب یہ تمہارے اوپر حق عائد ہوتا ہے، یہ حد ہے اور یہ حقوق ہے تمہارے اوپر. پھر آگے 178 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ بہت عجیب و غریب ایمان ترتیب ہے. 178 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے. یہ قصاص کا لفظ استعمال کیا، بدلہ لینا. بدلہ لینا تو بڑے آج کل تو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں بدلہ لینے کا. وہ ایک کوئی نیا اسلام پیش کر رہے ہیں جس میں قصاص نام الگ بتاؤ. ہم اتنے شریف لوگ ہیں، ہمیں قصاص وصاص کا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے، ہم تو روحانی لوگ ہیں. ایسے روحانیت سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ کرے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگوں قصاص کے اندر، یعنی اگر کوئی کسی نے حق دوسرے کا مارا، قتل کر دیا، کچھ اور کر دیا تو اس کے لیے قصاص ہے، بدلہ ہے، اور اس میں حیات. تمہارے اپنے انفرادی فیملی کے لیے بھی، پوری اجتماعیت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے اس میں حیات. اگر یہ قصاص بند کر دیا جائے، سزا دینا بند کر دیا جائے، پھر کوئی بھی کسی کو کوئی لگام نہیں رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بلیغ بات کی کہ اس میں تمہارے لیے زندگی. اس کے بعد پھر 178 نمبر کے بعد جس میں قصاص کا ذکر ہے، 183 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باتیں کیا چلتی جا رہی ہیں، اور پھر ایک ایسی عبادت آ رہی ہے جو ساری چیزوں کو کور کرتی ہے. حقوق کو بھی کور کر رہی ہے، حدود کو، لمیٹیشنز کو بھی، لمٹس کو بھی کور کر رہی ہے، اور جو ہے ایک دوسرے پر اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے بدلے کے نظام کو بھی کلیئر کر رہی ہے، ایکسپلین کر رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزے سیام لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے. لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی ہو، امید ہے کہ تم متقی ہو. تو روزے کا مقصد کیا ہوا؟ متقی بننا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو عبادت ایک مہینے کی ہے، اس کے نتیجے میں میرا ہر بندہ جو اس کو انجام دے رہا ہے، اس کو پرفارم کر رہا ہے، متقی. ایک مہینے کی اتنی خوبصورت، اتنی اسپریچول، اتنی جو ہے روحانی تربیت دی جا رہی ہے کہ جو بھی ٹھیک سے کر لے گا وہ متقی بن جائے گا. کھانے پینے کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، زبان اور آنکھ اور کان کے معاملے میں ہر چیز بتائی گئی. اور میں بار بار اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ تقویٰ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا امی و ابی ہم اور ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، عموماً آپ کسی فرد کو بھی رخصت کرتے تھے، کسی جماعت کو رخصت کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے خوشی مجھے تقویٰ اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. یہ کے لیے پانی لے کے آتے ہیں اور جاتے ہیں 10 کلومیٹر سے 2-3 گھڑے سر پہ رکھے رہتی ہیں. ان کے ہاں جو گھڑے کا پانی ہوتا ہے پینے لائق نہیں ہوتا ہے، جن کو پانی نہیں میسر، ان کے دکھ درد کو رسول اللہ کی امت سے زیادہ کون سکتے، جنہیں کھانا نہیں میسر ہے. آپ کئی افریقی ممالک ہیں پچھلے 50 سال سے پوری طرح سے قحط ہے وہاں. ان کے فوٹوز آتے ہیں لوگوں کے، ایسے بالکل گوشت بالکل نظر نہیں آتا، ایک دم ہڈیوں میں چپکی ہوئی اسکن ہے. چھوٹے بچوں کو دکھا دو تو ڈر جائیں بچے. یونو کی طرف سے ان کے یہاں ریلیف کا کام کرنے کے لیے ورک شاپ منعقد کیا جاتا ہے. اس میں لوگوں کو جاب دی جاتی ہے اور سیلری بھی اچھی دیتے ہیں وہ، لیکن اس میں تھوڑا تربیت ٹریننگ دیتے ہیں. 5-6 گھنٹے پانی نہیں دیں گے پینے کو، 4-5 گھنٹے کھانا نہیں ملے گا، بس صرف سموسا کھا لیجیے، صرف یہ کھا لیجیے. 5-6 گھنٹے پورا آدھا دن ایسے گزر جاتا ہے. تو ٹریننگ دیتے ہیں. میں آپ سے اللہ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مجبور اور مغلوب الحال اور پریشان لوگ، قحط زدہ لوگوں کی مدد اور ان کے درمیان کام کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی قوم کو ٹریننگ کی ضرورت ہو سکتی ہے. ورکشاپ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی کسی ورکشاپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ امت ہر سال 1 مہینے کے ورکشاپ میں گزرتی ہے. کھانا ہوتا ہے نہیں کھاتی ہے، پانی رہتا ہے نہیں پیتی ہے.
اس امت سے زیادہ ان بیٹیوں کے درد کو کون سمجھے گا؟ ان نوجوانوں کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے جن کو رشتے نہیں ملے، جو جوان ہو گئے لیکن بیچلر لائف گزارنے کو مجبور ہیں کسی بھی وجہ سے؟ ہماری امت کے نوجوانوں، ہماری امت کی بیٹیوں سے زیادہ ایسے محروم عورتوں اور جو ہے افراد کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے. یہ بات سمجھ نہیں، میں تو یہ جو بات سامنے رکھ رہا ہوں سب سے زیادہ مجھے اسی آیت سے سمجھ میں آئی بات. طالب علم کے زمانے میں میں اس کو پڑھا، میں نے اچانک میرا ذہن گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ نے اچھی بھری ایک اشارہ کر دیا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے نبی کہا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا. تو آگے دو آیت کے بعد فرمایا کہ فأما الیتیم فلا تقہر، تو دیکھو کسی یتیم کو جھڑکنا. آپ تو یتیم رہ چکے ہیں، آپ تو یتیم کے درد کو سمجھتے ہیں، یتیم کی کثرت کو سمجھتے ہیں. آپ کے ذریعے کسی یتیم کو جھڑکا جانا یہ ختم مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب ہے، آپ پڑھیے گا ذرا، کتاب کا نام ہی ہے در یتیم، یتیم موتی. انسانی تاریخ میں ایسا کوئی یتیم نہیں ہوا اس نے ساری دنیا کے یتیموں کے درد کو اوڑھ دیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کسی یتیم بچوں کو مل جاتے آپ اس کو سینے سے لگا لیتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتے. فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اس کی تلفی کی جاتی ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری روزی ہو عمر میں برکت ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یہ تھا اس در یتیم نے جسے اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا تھا، دنیا میں قیامت تک سارے یتیموں کا گویا ان کے درد کا محسوس کرنے والا سب سے زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ہم جو اپنے جائز سیکسول ریلیشنز پر باقاعدہ قابو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ان معاملات میں جو محروم لوگ ہیں دنیا کے ان کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایسے روزے کے بارے میں، اسی صوم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود اپنی زبان کو گندی باتوں، غیبت، چغلی، گالم گلوچ سے نہیں بچایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے کہ کیسا رہتا ہے. تو ادھر جو فزیکل کنٹرول تھا وہ سب سکھایا، مضبوط بنایا، اور پھر جو روحانی اور اخلاقی طور پر اتنا مضبوط بنایا کہ ہماری زبان سے کوئی غیر ضروری بات نہ نکلے، کسی کی تلفی نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کی کوئی بری بات نہ نکلے، گندی بات نہ نکلے، ہماری نگاہ پر بالکل جو ہے قابو، ہماری زبان، ہمارے کان سب پر ہے. گویا ضبط نفس کا خوبصورت ترین عنوان وہ ہو سکتا ہے رمضان کے یہ روزے. تو یہاں میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی. یہ عبادت آ رہی نا، آپ کے یہاں کوئی گیسٹ آتا ہے نا تو آپ کتنا اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کو ان کے آنے کا ٹائم کیا ہے اور کس مطلب ہے کہ سادن سے آ رہے ہیں، کس ذریعے سے آ رہے ہیں، اور کب پہنچیں گے، اور ان کے لیے کمرہ صاف کیا جائے گا، اور ایسے بھی دیکھیے کہ تو ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مہمان بھیج رہے ہیں، ایک مہینے پر مشتمل رہے گا یہ اس کی مہمان نوازی، اور یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے، ہم مضبوط بن کر کے نکلیں گے. آج جو دین کی دعوت اور دین کا کام کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیے 4 دن اگر آپ مستقل جو ہے اپنی فیملی لائف انجوائے کرنے کے عادی ہیں تو آپ 1 مہینے کیسے باہر رہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ اللہ کے راستے میں دعوت و جہاد کے کام میں نکل سکتے ہیں؟ اس کی بھی تربیت. دعوت اور جہاد کے اس راستے میں کھانے پینے کی کمی ہو جائے تو جو ساتھ میں لے کے گیا ہے اور یا علماء اور حکام کو گالیاں دینا نہیں ہے، صبر کر کے رہنا ہے. یہ شعر الصبر ہے، شکایت نہیں کرنی ہے. حضرت جو ہے بہت مشہور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوتے ہیں، میں ابھی نام یاد آ رہا ہے تو بتا رہا ہوں. ان کے متفق علیہ ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا عرب سعد بن وقاص ہوتے تھا. سعد بن وقاص کہتے ہیں، یہ آپ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کہتے ہیں میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے نام میں تیر چلایا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک جنگ میں وہ تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے نبی تیر اٹھا ان کو دے رہے. آپ نے فرمایا صاحب چلاؤ تیر، میرے ماں باپ تم کو پان.
حضرت صاحب کہتے ہیں میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کا نام دین چلایا ہے. ہم جہاد کے لیے جاتے تھے, راستے میں ہمارا کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا تو ہم راستے کے جو درخت ملتے تھے, جو ان کی دبیز موٹی پتیاں ہوتی تھی, ہم ان کو منہ میں رکھ لیتے تھے, اس کو چاپ لیتے تھے, ریشہ پھینک دیتے تھے اور رس چوس. چند ہی دنوں میں ہماری عجابت یعنی لیٹرین وغیرہ ہونے لگتی تھی جیسے بکری کی ریڑھی. یہ کون لوگ کر سکتے تھے؟ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو یہ رمضان کی تربیت مل رہی ہے, جو رمضان کے ذریعے مضبوط ہو رہے ہیں, جن کو 14-15 گھنٹے کھانے پینے پر اللہ تعالیٰ نے روک لگا کر کے جن کو مضبوط بنایا ہے, جن کے جسم کی مضبوطی. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے میڈیکل سائنس, تمام پیدیاں چاہے ہومیو ہو, ایلوپیتھ ہو, یونانی ہو, آیوروید ہو, سب کے اندر بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کم کھائیے یا کبھی کبھی فاقہ کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں تین روزے جو ہے ایام بیس کے رکھا کرتے تھے. جہاں روحانی برکتیں ہوتی ہیں, جہاں اخلاقی جو ہے تحفظ ملتا ہے, عروج حاصل ہوتا ہے, وہیں جسمانی طور پر بھی عبادت کی. اور اصل غائب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی روزے سے یہ فائدہ ہے, میڈیکل اور سائنس یہ سب نہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہے نا. شیطان جن کانٹوں سے ہمیں الجھانا چاہتا ہے ہم اس میں بچ کر کے نکل جاتے ہیں. یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عبادت ہمیں عطا فرمائی. یہاں ایک بات میں اور عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں ایک چیز کیا اسی میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. وہ بیچ کی جو آیت ہے نا جس میں فرمایا ایام معدودات, چند گنتی کے چند روزے ہیں, اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو چھوڑ دو روزہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں. میرا بندہ سفر میں رہے گا, یہاں اترنا ہے, وہاں چڑھنا ہے, دھوپ ہے اور موسم کے تغیرات ہیں, پریشان ہو جائے گا, اور میں آسانی کر دوں بات میں یرید اللہ بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. روزے کی حالت میں ایک دم نہیں میاں بیوی کے تعلقات کو روکا گیا, رات میں اس کو حلال کر دیا گیا. قرآن میں اس کی پوری بحث ہے کہ جب بات ایسی آئی کہ یہ تعلقات بین ہیں تو آپ صحابہ بڑے پریشان ہوئے. پھر جب یہ ہوا کہ نہیں رات میں تعلق بنا سکتے ہو تو لوگ قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے تاغا اٹھاتے تھے اور جب تاغا کا کلر نہیں دکھتا تھا تو سمجھتے تھے کہ ابھی تعلقات بننے کا وقت ہے, اور اس کے بعد جب وہ اس کا کلر نظر آنے لگتا تھا تو سوچتے تھے ٹائم ختم ہو گیا. اب بالکل نہیں سوچتے. اصل بات یہ لوگ کتنے منہ کتنا چاہتے ہیں, کتنے بات کا دھیان رکھتے تھے کہ کہیں میرے رب نے جو حد بنائی ہے متعین کی ہے کہیں میں اس کے باہر نہ چلا جاؤں. خواہشات اپنی جگہ, اس کی تکمیل کی اجازت اپنی جگہ, لیکن جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ سب کہیں وائلیشن نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے رب نے اتنا خوبصورت نظام تھا. تو میں صرف بات کر رہا ہوں یہ جو رمضان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی. سفر میں اتنی آسانیاں ہیں, آج کل آپ اے سی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں, کہیں بھی کھانے پینے کی دقت اگر آ جائے روزہ توڑ دیجیے, بات میں رکھ لیجیے. بہت سے لوگ ایک خاص قسم کی دینداری کی فضا سے کچھ کرتے ہوئے تو وہ روزہ توڑ دیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اگر سفر ہے تو روزہ توڑ. بعض علماء جو فقہ کے بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں سفر میں روزہ چھوڑ دینا یہ زیادہ اولا بات ہے. آپ سوچیے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں. گویا اسلام اتنا آسان ہے عمل کرنے میں, اتنا فطری دین ہے. اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو دونوں حالتوں میں اشارہ ہو رہا ہے کہ بات ہی ہو رہا ہے. اور اس میں تبصرہ اللہ ہی کا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. تمہاری ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے نا تو تمہیں تکلیف میں دیکھ کے اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے, تمہیں اپنا تقرب دینا چاہتا ہے, روزے کے ذریعے چاہتا ہے تم اس کے متقی بندے بن جاؤ. لیکن اگر تم ظاہری طور پر کوئی پریشانی ہے, پرابلم ہے, تو اس میں تم کو ریلیکس فیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اس مدت کو پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ آج عید ہو, یہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں. جب ہم لوگ عیدگاہ جاتے ہیں عام طور سے اس کا بھی سلیقہ ذرا
ائمہ وغیرہ کو رمضان میں عید کے آداب ضرور بتانا چاہیے. جو لوگ جاتے ہیں عیدگاہ جاتے ہیں تو باقاعدہ تاکید ہے. صبح بالکل جیسے اٹھے آپ فوراً زور زور سے اپنے کمرے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن کی بات. گاؤں میں تھوڑا سا بلسا وغیرہ اچھا ماحول بنایا تھا. آپ صبح اٹھ جاتے نا مسجد میں جاتے تو پورے گاؤں میں آواز آتی رہتی ہے, عورتیں پڑھتی رہتی ہیں, مرد پڑھتے رہتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی خاموشی سے رہتا آپ لگے منہ بند ہے کیا, پڑھ نہیں سکتے ہو, تکبیر پڑھنا ہے, زور زور سے ہاتھ آتا. اب تو ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں. اب کون کس کو کرے گا کہ بلاؤ آپ کو پڑھ دو, کوئی برا نہ لگ جائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ انہیں تکبر اللہ علیہ ہداکم, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رہنمائی دی, ہدایت دی, تم نے اللہ کی خوبصورت مکمل جامع عبادت جو انجام دی, اس پہ ہماری کوئی قابلیت کی بات نہیں ہے. تم نے کوئی بہت تیر نہیں مارا. اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو تم نہ کر سکتے. مجھے تکبر اللہ علیہ ہداکم, اور جب تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں یہاں نہیں کر سکتا کہ اسلام کتنا خوبصورت. اس دن کے روزے رہے, کوئی اتنا بڑا تیر نہیں باندھی. کھانا کھایا تھا افطار کو مولانا عبد المجید صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 5-6 مہینے کا جو خرچ ہوتا ہے وہ ایک, جب روزہ دار اپنے روزے کو مکمل کر کے اور جانے لگتے ہیں عیدگاہ, عید کی نماز سنت موقع ہے 2 رکعت, اس کو پڑھنا ضروری ہے. جب جائیں آپ تو راستے میں جب آپ جاتے ہیں عیدگاہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے اس مزدور کے بارے میں جس کے آقا نے اس کو کوئی کام دیا تھا اور اس نے بہت اچھی طرح اس کو انجام دیا. فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے, مزدور بہت اچھے انداز میں کیا ہے تو ایڈیشنل انعام ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں میری عزت و بزرگی کی قسم, میری رحمت کی قسم, تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندوں کو خوش کیا. اس سے زیادہ کیا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی ایسا انداز میں اچھے انداز میں روزہ رکھتا ہے اور آ کے عید کی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے جانے لگتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. کتنا کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ. جیسے جیسے روزے گزرتے ہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میں تھوڑا ریلیکس کریں, اور یہ بھی 20 دن گزر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ریلیکس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے میں اور شوق پیدا ہو جائے, میرے بندے میں اور طلب پیدا ہو جائے. تو یہ اعتکاف کب آخر 10 دن میں رکھ دیا, کم سے کم 7 رات ہر آدمی کر سکتا ہے. اس بات کا شعر ہے کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. اتنا ہمیں اپنے سے قریب بنانا چاہتے ہیں, اتنا اپنے رنگ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ بس ہم ان کے ہو کے رہ جائیں اور کسی کی پرواہ نہیں, بس ہم آپ کے ہو گئے, آپ ہم سے خوش. یہ وہ چیز ہے. میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں آگے کہ وہ جو میں نے بات میں کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یتیموں کا, آپ خود یتیم تھے, آپ کو کہا گیا تھا یتیموں کا خیال رکھو, جن کو نہیں کبھی. رمضان کی ساری باتیں سوال ہیں بھوک پیاس سفر, لیکن سیرت کی کتابوں میں واقع آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے, اپنے دونوں نوازوں کو ہاتھ میں پکڑائے لے کے جا رہے. ایک نکڑ پہ پہنچے, ایک بچہ ہو, آپ نے بچے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو, بات عید کا دن ہے, سب بچے کو خوش ہیں. تو بچے نے بڑا مبہم سا جواب دیا, کہا یا رسول اللہ سب بچے اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ ہے. آپ نے فرمایا آپ کو یاد نہیں تھی اس کے ابو کی بات, آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا, تم بھی اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاؤ. اس کو رونے لگا, بہت زیادہ مطلب بے خواب ہو گئی اس کی طبیعت. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابو پچھلی جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ کے رسول آج ابو ہوتے نا تو میں بھی ابو کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے. آپ نے اس کو سیدھے سے چپکا گیا, وہ پک رو پڑے. آپ تھوڑی دیر بعد آپ کی طبیعت سب ٹھیک ہوئی, واپس گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی اس کو تیار ہو, حسن حسین کی طرح نکالا, اور بیٹا انہوں نے اس کو نہلایا, کپڑے پہنائے. لیکن اب جب جانا ہوا تو حضور کے نماز سے تو پیدل نہیں چلتے رہے, پاپا اس شہید کے بچے کو, صدیق کو آپ اپنے کندھے پہ بٹھائے. عیدگاہ پہنچے, اس کو بٹھائے گئے. لوگوں نے, ہزار لوگوں نے دیکھا
کہ فلاں شہید کا بچہ حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے اتنا ہے، جب تک زندہ تھا تمام لوگ اس کی عزت کرتے تھے، یہ حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے، یہ توفیق ہے اسلام کی، یہ سبق مل رہا ہے رمضان کو سے کہ جو محروم لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ہم اپنی ہی فکر نہ کریں، منتظر تیار ہیں۔ میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر کسی ایک دم مخلوق الحالات کو آپ نے بلا لیا، انتہائی محبت کے ساتھ اس کو افطار کرا دیا، اس کے دل میں کیا کتنی خوشی ہوگی۔ اس نے فرمایا افطار کراؤ، چاہے ایک کھجوری کے ذریعے اور چاہے ایک جو ہے گلاس لسی کے ذریعے افطار کراؤ تو تمہیں ایک روزے کی ثواب ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے بھی ابھی جو 2 دن باقی ہیں، جن جن گھروں میں آپ رہتے ہیں یا کیمپس میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیجیے، گھر میں ہیں تو گھر میں مشورہ کیجیے، بے دکھ رمضان ہمیں اس کے لیے تیاری افطار کی اور لوازمات سے اکٹھا کرنے سے منع نہیں کیا اسلام نے، لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، سب گناہ ہوئے بہت زیادہ سے زیادہ اللہ سے روئیں گے، گرائیں گے۔ آپ سے کیا بات سنوں، بات ایسے ہے کہ نادا گر گئے سجدے میں جو بولتے تھے آپ، ہمارا بھی مطلب وہی حال ہے، راتوں میں جب رات کو رونے کا وقت ہوتا ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں یہاں سے وہاں تک شہواری سے سب دوڑ دوڑ کے بریانی کھاتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، کوئی جشن کا ماحول نہیں ہو یہ 27ویں اور 21ویں سے لے کے 27ویں 29ویں تک، یہ رونے کا موقع، گڑ گڑانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگنا۔ موجودہ دنیا میں جس طرح سے کافرانہ اور شیطانی طاقتیں اس امت کو گناہ بنانا چاہتی ہے، اس امت کو ختم کرنا چاہتی ہیں، طاقت مانگنا ہے، توفیق مانگنا ہے، اللہ بچا لے ہمیں، اللہ آپ کی توجہ ہوگی تبھی بچ پائے۔ اس کے لیے رمضان میں بہت کچھ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان کی حقیقتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو واقف کرائے اور اس کا شعور دے دے، احساس دے دے، اور رمضان کے ایک لمحے کو بھی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرنا ہے۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہمیں رمضان المبارک کے ایام کی سچے انداز میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بہترین استقبال کی توفیق عطا فرما، ان ایام سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں، ہم اس میں آپ کی توجہ اور آپ کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پروردگار اس رمضان کے ذریعے ہمیں وہ قوتیں عطا فرما کہ موجودہ سخت حالات میں ہم آپ کے دین پہ قائم رہ سکیں، آپ کے دین کی دعوت دے سکیں، اور آپ کے دین کے قیام اور غلبے کے لیے ہم محنت اور جدوجہد کر سکیں۔ پروردگار یہ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے آپ ہم سے ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کی بدتر بس صرف ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے نجات مل جائے، آخرت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اچھی ملاقات کی توفیق مل جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ برحمتک